خداوند یسوع مسیح جس کا اپنے لوگوں کے حق میں کہنا ہے کہ تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو، اسی کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ پچھلے مہینے یعنی کہ جنوری 2026 میں یہ خبر سامنے آئی کہ افریقہ یورپ کی جگہ پر ایک ایسا بر اعظم بن گیا ہے کہ جہاں پر مسیحی سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات دلچسپ اس لیے ہے کہ 100 سال پہلے تک تقریباً پورے کا پورا یورپ جو تھا وہ مسیحی تھا، اگرچہ کہ اس میں نامینل کرسچنز کی ایک بڑی تعداد تھی، لیکن بہرحال وہ مسیحی تھا۔ اور اس کے برعکس جو افریقہ ہے وہاں پر مسیحیوں کی تعداد صرف 10% تھی۔ لیکن 100 سال کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ افریقہ میں مسیحیوں کی تعداد تقریباً 50% ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سارا کچھ راتوں رات نہیں ہوا ہے، نہ ہی یہ آٹومیٹکلی ہوا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے خادمین کی بہت ساری کوشش ہے، اور کوئی ایک ہی طرح کی خدمت افریقہ میں نہیں کی گئی ہے، بلکہ مختلف طرح سے لوگوں تک انجیل پہنچائی گئی، مختلف طرح سے وہاں پر مسیحیت کا امپیکٹ پہنچایا گیا، جس کا سبب یہ ہے کہ اب افریقہ دنیا کا وہ بر اعظم بن گیا جس میں سب سے زیادہ مسیحی آباد ہیں۔ تو انہی میں سے ایک شخص کی زندگی پر آج ہم غور کریں گے جن کا نام ڈیوڈ لیونگ سٹون تھا۔ تو جیسا اکثر ہوتا ہے کہ خدا جب کسی کو چنتا ہے تو شروع سے ہی اس کے بچپن سے ہی خدا اسے تیار کرنا شروع کرتا ہے، تو ایسا ہی ہم ڈیوڈ لیونگ سٹون کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 1813 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو تھے وہ چائے بیچا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بہرحال ان کا خاندان چونکہ خدا سے ڈرتا تھا، تو اس لیے ان کے والد جب چائے بیچا کرتے تھے تو ساتھ میں وہ جو انجیل کے مختلف حصے ہیں، جو چھوٹے ٹریکٹس بنائے جاتے تھے، وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور یہی سبب ہے کہ ڈیوڈ لیونگ سٹون کی بائبل مقدس میں شروع سے ہی دلچسپی تھی، اور دراصل جب یہ 9 سال کے تھے تو انہوں نے زبور 119 پورے کا پورا حفظ کر لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ زبور 119 کی 176 آیتیں ہیں، 176، اور وہ سب کی سب انہوں نے زبانی یاد کی۔ اور پھر چونکہ ان کے گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے تو 10 سال کی عمر میں یہ ایک کاٹن مل میں کام کرنا شروع ہو گئے، جہاں پر یہ 14 گھنٹے کام کرتے اور صرف 2 گھنٹے انہیں ملتے تھے کہ یہ اسٹڈی کر سکیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑی باقاعدگی سے چرچ جایا کرتے تھے، تو اسی طرح کی کسی ایک عبادت میں خدا نے ان کے دل میں تحریک ڈالی کہ یہ مشنری کے طور پر اب جائیں اور دوسرے ملکوں میں جا کر انجیل سنائیں۔ تو ان کا ارادہ تھا کہ یہ ڈاکٹر بنیں گے، اور ڈاکٹر بن کر پھر یہ چائنا جائیں گے تاکہ وہاں پر مشنری ورک سر انجام دے سکیں۔ اور ڈیوڈ چونکہ کافی محنتی شخص تھے اور ساتھ میں انٹیلیجنٹ بھی تھے، تو اس لیے انہوں نے کچھ محنت کر کے پیسے بھی جوڑے، اور پھر انہوں نے میڈیکل ڈاکٹر کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ اور جب وقت آیا کہ یہ چائنا جائیں تو جو برٹش تھے ان کے اور جو چائنا کے تھے حالات بہت خراب ہو گئے، وہاں پر صورتحال بہت ہی بگڑ گئی، تو اس لیے یہ چائنا نہیں جا سکے۔ اور اسی دوران ان کی ملاقات ایک اور مشنری سے ہوئی جو کہ افریقہ میں خدمت سر انجام دے رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ افریقہ میں دراصل ایک بڑا علاقہ وہ ہے کہ جہاں تک انجیل پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو اس مشنری نے پھر لیونگ سٹون کو یہ تحریک دی کہ وہ افریقہ کا رخ کریں، جس کے لیے لیونگ سٹون راضی ہو گئے۔ ان کے اندر خدا نے یہ بات ڈالی کہ انہیں وہاں پر جانا چاہیے۔ تو 1841 میں ڈیوڈ لیونگ سٹون ساؤتھ افریقہ پہنچے، چونکہ وہاں پر ایک مشن سنٹر تھا تاکہ وہاں پر پھر وہ اپنے مشنری کیریئر کا آغاز کر سکیں۔ اب یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب افریقہ بہت ہی پسماندہ تھا۔ آج بھی کوئی صورتحال بہت آئیڈیل تو نہیں ہے، لیکن اس سے تو بہت فرق ہے جو کہ آپ سمجھیے کہ اس دور میں صورتحال تھی۔ تو لیونگ سٹون جب وہاں پر گئے تو وہ انہیں ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں پر پتہ چلا کہ رات کو یہاں پر شیر بھی آ جاتے ہیں، یہاں پر کھلے عام گھومتے ہیں، اور خاص طور پر ایک تو شیر ہے جو کہ لوگوں پر حملے کر رہا ہے، انہیں جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ اب تھے تو یہ مشنری، لیکن ان کے دل میں آیا کہ لوگوں کی جان بچانا بھی میرا فرض ہے، تو پھر انہوں نے ٹھانی کہ وہ اس شیر کو ماریں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ تو جب یہ اس پر حملہ کرے تھے، اس شیر پر جب وہ آیا تو ایک گولی انہوں نے چلائی جو نہیں لگی، اور دوسری گولی جب تک لوڈ کرتے تو شیر نے ان پر حملہ کر دیا، اور ان کا جو کندھا ہے اس نے نوچ ڈالا، اور کافی سارا ان کی باڈی کو نقصان پہنچا، اور یہ زخم دراصل ساری زندگی ان کے ساتھ رہا۔
تو اس خوفناک حادثے کے نتیجے میں یہ واپس اپنے ملک میں آ سکتے تھے، لیکن دراصل اس حادثے کا ان پر اور اثر ہوا، الٹا اثر ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو بہت ہی بے بس ہیں، تو انہیں ضرور یہیں رہ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور پھر جب انہیں مزید موقع ملا کہ یہ افریقہ کے اندرونی حصے میں پہنچ سکے، زیادہ ڈیپر جا سکیں، تو وہاں جا کر ان کا دل اور بھی زیادہ ٹوٹا، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ایک بڑا ہی خوفناک کام جاری ہے وہ غلاموں کی تجارت ہے۔ اب غلاموں کی تجارت اس دور میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی، چونکہ پہلے یہ سارا کچھ انگلینڈ اور یورپ اور امریکہ وغیرہ میں بھی ہو رہا تھا، لیکن جب ڈیوڈ لیونگسٹون پیدا ہوئے تھے تو تب تک مغربی ممالک میں غلاموں کی تجارت، انسانی غلاموں کی جو تجارت ہے، اس کو اب ختم کر دیا گیا تھا، اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو اس لیے ڈیوڈ لیونگسٹون نے پہلی دفعہ غلاموں کی تجارت ہوتی دیکھی اور دیکھا کہ کس قدر ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، غیر انسانی سلوک ہوتا ہے، تو ان کا دل بھر آیا، چونکہ خدا کے کلام میں سے انہوں نے پڑھا تھا کہ تمام انسان خدا کی صورت پر، اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، تو سبھی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، مسیحی محبت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اس بڑے چیلنج کو لیا کہ افریقہ میں یہ جو غلاموں کی تجارت ہوتی ہے، جو زیادہ تر غلام جو ہے وہ عرب ممالک میں جاتے ہیں، یا پھر جو ایران کا ملک ہے وہاں جاتے ہیں، یا پھر انڈیا میں بھیجے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو کسی طرح سے ختم کیا جا سکے۔ لیکن بڑا سوال ان کے سامنے یہ تھا کہ یہ تو صرف ایک مشنری ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ اختیار نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکیں، تو کس طرح سے ممکن ہوگا کہ یہ اس برے کام کو، اس مکروہ کام کو ختم کروا سکیں؟ تو اس کے لیے انہوں نے دو سٹریٹجیز بنائی۔ پہلے نمبر پر تو انہوں نے اس بات کا چرچا کرنا شروع کیا، انہوں نے رپورٹس بھیجنا شروع کی واپس اپنے ملک میں، یعنی کہ اسکاٹ لینڈ میں، اور وہاں سے پھر یہ خبریں جو انگلینڈ میں اور یورپ کے دیگر ممالک میں اور امریکہ میں اور باقی ملکوں میں پھیلنا شروع ہوئیں کہ کس قدر مکروہ سلوک ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو غلام بنا کر بیچا جاتا ہے۔ تو جب یہ ساری رپورٹس اخبارات میں چھپتی تھیں تو لوگ اس بات سے انتہائی دکھی بھی ہوتے تھے، اور وہ اس پر واویلا بھی کر رہے تھے انگلینڈ میں اور باقی ممالک میں کہ اس کے لیے سلطنت برطانیہ کو کچھ کرنا چاہیے، چونکہ اس وقت تک برطانیہ کا ایک کافی جگہ پر اثر و رسوخ تھا، بہت سارے علاقوں پر یہ قبضہ کر رہے تھے۔ لیکن ڈیوڈ لیونگسٹون کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ چاہے کچھ بھی سلطنت برطانیہ کر لے، اب وہ چاہے قوانین بنا دیں، وہ کچھ بھی کریں، جب تک لوگوں کی سوچ نہیں بدلے گی یا وہ وجوہات ختم نہیں کی جائیں گی جس کے سبب سے یہ اس طرح کے مکروہ کاروبار میں شریک ہو رہے ہیں، تب تک کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی جس کو 3 C's کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ ABC۔ تو سی انہوں نے کہا کہ 3 C's کے اوپر میں کام کروں گا۔ تو پہلا C سویلائزیشن کے لیے ہے کہ ڈیوڈ لیونگسٹون نے کہا کہ یہ لوگ جو کہ ایک جنگلیوں کی طرح جیتے ہیں، وہ علاقے جہاں تک انجیل نہیں پہنچی ہے، جو دور دراز جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں، تو وہاں سے ان غلاموں کو لایا جاتا ہے، یہاں سے پھر ان کو بیچا جاتا ہے۔ تو پہلے تو ان کو سویلائزڈ لوگ بنانا ہے کہ یہ ایک جو ایک تہذیب یافتہ زندگی ہے وہ گزار سکیں، اور اس کے لیے ڈیوڈ لیونگسٹون کا ماننا تھا کہ مسیحیت سے بہتر اور کوئی نہیں ہے جو کہ لوگوں کو سویلائزڈ بنا سکے۔ تو انجیل کا پھیلاؤ ضروری ہے تاکہ لوگ مسیح کے پاس آ سکیں، جو مسیحی اصول ہیں، بائبلی اصول قاعدے ہیں، انہیں سیکھ سکیں، چونکہ یہ بائبل ہے جو کہ انسان کو جینا سکھاتی ہے۔ تو اس لیے مسیحیت کا پرچار جب ہوگا تو تبھی یہ لوگ سویلائزڈ بن سکیں گے، اور ان مکروہات سے، ان جو مظالم ہو رہے ہیں، ان سے وہ باز آ سکیں گے۔ اور پھر تیسرا سی انہوں نے کہا کہ کامرس ہونی چاہیے، یعنی کہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ ان لوگوں کو کچھ روزگار کے مواقع ملیں، کچھ ان کے لیے تجارت شروع ہو سکے، تاکہ بجائے اس کے کہ یہ غلاموں کو بیچ کر اپنا روزگار کمائیں، اس کی بجائے یہ مختلف طرح کے اور کاروبار کے بارے میں سوچیں، دنیا بھر کے ساتھ یہ کاروبار کریں، دنیا تک ان کی پہنچ ہو، تاکہ پھر یہ کاروبار کر سکیں، پیسے کما سکیں، ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ تو اس طرح سے ان کا ماننا تھا کہ یہ 3 C's جو ہیں یہ یورپ کے اس بڑے علاقے کو بدل سکتے ہیں۔ تو اب خدا نے ان پر یہ فضل کیا کہ وہ اپنے جیتے جی ان بہت سارے معاہدوں کو ہوتا ہوا دیکھیں کہ جہاں پر سلیوری پر، غلاموں کی تجارت جو ہے، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ تو افریقی لوگوں کی ان کے لیے جو محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں
کہ جب 1873 میں ڈیوڈ لیونگسٹون کی وفات ہوتی ہے تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کو دفنایا کہاں پہ جائے، چونکہ سلطنت برطانیہ کا کہنا تھا کہ ہم ڈیوڈ لیونگسٹون کی باڈی کو واپس اپنے ملک میں لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ افریقی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم انہیں یہیں پر دفن کرنا چاہتے ہیں۔ تو سلطنت برطانیہ کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بے شک یہ آپ کے درمیان مشنری بن کے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ یہاں کے باشندے تو نہیں ہیں، ان کا آبائی وطن تو اسکاٹ لینڈ ہے، تو اس لیے وہیں پر ہم انہیں دفنائیں گے۔ جس کے جواب میں افریقی لوگوں کا کہنا تھا کہ بے شک یہ اسکاٹ لینڈ سے ہیں، لیکن ان کا دل تو افریقہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ تو پھر آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کا دل جو ہے وہ تو افریقہ میں ہی دفنایا جائے گا، جبکہ ان کی جو باڈی ہے اسے جا کر اسکاٹ لینڈ میں دفن کیا جائے گا۔ تو ڈیوڈ لیونگسٹون کے دل کو پھر ایک بڑے درخت کے نیچے دفن کر دیا گیا، اور یہ درخت زیمبیا کے ملک میں پایا جاتا ہے، وہاں پر آج بھی ان کی یادگار موجود ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ افریقہ میں اگرچہ اور بھی بہت سارے کرسچن ممالک پائے جاتے ہیں، لیکن زیمبیا وہ ملک ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ تعداد میں پرسنٹیج کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعداد میں مسیحی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو زیمبیا کی آبادی کا 95% حصہ ہے وہ مسیحیوں پر مشتمل ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج کی اس ویڈیو سے ہم کئی ایک اہم سبق سیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو مسیحیت ایک چشمے کی طرح ہے، اگر آپ کسی ایک جگہ پر اسے بند کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کہیں اور سے پھوٹ نکلے گا۔ یورپ جس کو یسوع مسیح کی محبت کے سبب، یسوع مسیح کے وہ سارے اصول قاعدوں کے سبب وہ سارا عروج ملا، جب انہوں نے سارا کچھ ملنے کے بعد مسیح سے منہ موڑنا شروع کیا تو خدا نے کہیں اور سے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اور افریقہ جس کی 10% آبادی صرف مسیحی تھی 1910 میں، اب 100 سال کے بعد 50% آبادی جو وہاں کی مسیحی ہے۔ دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ جب آج ہم دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں اور جس شکل میں دنیا کو آج ہم دیکھتے ہیں، اس کو یہاں تک لانے میں مسیحیت کا مرکزی کردار ہے۔ یہ مسیح کی محبت ہے جس نے اس پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور مسیح کی یہ محبت پہنچی ہے مسیح کے لوگوں کے وسیلہ سے، ڈیوڈ لیونگسٹون جیسے لا تعداد مشنریز کے وسیلہ سے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تاکہ نہ صرف چند روحیں بچائی جا سکیں بلکہ ان کی جسمانی حالت کو بھی بدلا جا سکے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی حالت کو بدلیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کلیسیا پاکستان کے لیے ہے، کہ ہم صرف لفظوں کے خادم نہ بنیں بلکہ مسیح کی محبت کو عملی طور پر دکھائیں، تاکہ نہ صرف لوگ مسیح کی محبت کا تجربہ کریں بلکہ اس دنیا کو ہم بدل بھی سکیں۔ تو میری دعا ہے خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔